بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنا دیا جائے، یعنی اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت کی رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، لہذا وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینے کا یا اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنے کا یا اسی طرح کا کوئی اور وعدہ کیا گیا ہے تو وعدہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے اوپر قرض سمجھے اور اس کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ لیکن اگر بالفرض کسی برے کام میں ساتھ دینے کا یا کسی اور ایسے کام کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے جو شرعاً صحیح نہیں ہے، یا اس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اس وعدے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خلاف کرنا ہی ضروری ہوگا، اور اس وعدہ خلافی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ اتباع شریعت کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے، آپ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ پھر جو کچھ مجھے دینا تھا اس کا کچھ حصہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دے دیا، اور کچھ ادا کرنا باقی رہ گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لے کر آتا ہوں۔ پھر میں بھول گیا اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں اسی وقت لے کر پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈالا اور بڑی زحمت دی، میں تمہارے انتظار میں 3 دن سے یہی ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے
اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے کسی جگہ آ کر ملنے کا وعدہ کیا، پھر نماز کے وقت تک ان میں سے ایک نہیں آیا، اور دوسرا آدمی وقت معین پر مقرر جگہ پر پہنچ گیا اور نہ آنے والے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، اور یہ پہنچ جانے والا آدمی نماز پڑھنے کے لیے مقررہ جگہ سے چلا گیا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وعدے کے مطابق یہ آدمی مقررہ جگہ پر پہنچ گیا اور کچھ دیر تک دوسرے آدمی کا انتظار بھی کرتا رہا تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب اگر نماز کا وقت آ جانے پر یہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے یا اپنی کسی دوسری ضرورت سے چلا جائے تو اس پر وعدہ خلافی کا الزام نہیں آئے گا اور یہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی نے اپنے کسی بھائی سے آنے کا وعدہ کیا اور اس کی نیت یہی تھی کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن کسی وجہ سے وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، اگر کسی آدمی نے کوئی وعدہ کیا ہے اور نیت اس کی وعدے کو پورا کرنے کی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ تھی اور اس کا یہ وعدہ ایک طرح کا دھوکہ تھا، فریب تھا، تو اس کے گناہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور حکم بھیجا کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن خطبے میں برسر منبر فرمایا، لوگو فروتنی اور خاکساری اختیار کرو، یعنی عاجزی اور تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا، یعنی اپنے آپ کو جھکایا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے کو اونچا کرنے کے بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نگاہوں میں اونچا ہو جائے گا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کر دے گا، نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور حقیر ہو جائے گا، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقات ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ کبریائی اور بڑائی دراصل صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس کے ہاتھ میں سب کی موت اور حیات اور عزت اور ذلت ہے، جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ سب کے لیے فنا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، یعنی بات نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا فرما روا، نمبر 3 نادار غریب اور متکبر۔ بعض معصیتیں بذات خود بھی سنگین اور گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، لیکن بعض خاص حالات میں اور خاص اشخاص سے اگر ان کا صدور ہو تو ان کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثلا چوری بذات خود بڑی معصیت ہے، لیکن اگر چوری کرنے والا کوئی دولت مند ہو، کوئی مالدار ہو جس کو چوری کی کوئی ضرورت نہیں ہو، یا سرکاری سپاہی اور چوکیدار ہو، تو پھر اس کا چوری کرنا اور بھی زیادہ سنگین جرم ہوگا، اس کو قابل معافی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس حدیث میں اسی قسم کے 3 مجرموں کے حق میں اعلان فرمایا گیا ہے، ان بدبختوں بد نصیبوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کلام نہیں ہوگا اور ان کو پاک صاف نہیں کرے گا، اور آخرت میں یہ مجرم رب کریم کی نظر کرم سے بھی قطعی محروم رہیں گے۔ نمبر 1 بوڑھا زناکار، یعنی بوڑھا آدمی جو زنا کرنے والا ہو۔ دوسرا جھوٹا فرما روا۔ تیسرا ناداری کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تکبر کرنے والا۔ اور یہ اس لیے کہ جوانی کی حالت میں اگر کوئی آدمی زنا کا مرتکب ہو تو اس کا یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود قابل درگزر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جوانی کی حالت میں شہوت سے مغلوب ہونا ایک فطری کمزوری ہے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا بڑھاپے کی حالت میں زنا کر لے تو یہ اس کی طبیعت کی سخت خباثت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیچارہ عام آدمی اپنی ضرورت نکالنے کے لیے جھوٹ بول جائے، جھوٹ بول دے، تو اس کا گناہ بھی کبیرہ ہونے کے باوجود قابل معافی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک صاحب اقتدار، حکمران ہے، بادشاہ ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کی طبیعت کی انتہائی گندگی اور خدا سے بے خوفی کی نشانی ہے۔ ایسے ہی کوئی دولت مند اگر تکبر کرے تو انسان کی عام فطرت کے لحاظ سے کچھ زیادہ مستبعد نہیں، لیکن گھر میں فخر و فاخر کے باوجود اگر کوئی آدمی غرور اور تکبر کی چال چلتا ہے تو بلا شبہ یہ اس کی انتہائی دناعت اور کمینہ پن ہے۔ الغرض تینوں قسم کے مجرم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے اور اس کی نظر کرم سے اور تزکیے سے محروم رہیں گے۔ تزکیہ نہ کیے جانے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے اور صرف عقیدہ یا بعض اعمال صالحہ کی بنیاد پر ان کو مومنین صالحین کے ساتھ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔